جی میں علامہ شام الہی ظہیر صاحب ہیں جو وہ ہماری جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہیں. تو علامہ شام الہی ظہیر جو ہے وہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ بہادر، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کے بیٹے ہیں. وہ فلاحی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے جو ہے دین کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور غریب لوگوں کے حق میں بہت آواز اٹھاتے ہیں. کہیں بھی ہمارے ملک کے اندر دین پہ کوئی آنچ آتی ہے یا دین پہ غیر مذہب لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ جیسے یہ کفر سازشیں کرتے ہیں، سازش ناصر کا وہ علامہ شام الہی ظہیر صاحب میرا قادر، میرا لیڈر محاسبہ کرتے ہیں، ڈٹ کے محاسبہ کرتے ہیں جیسے کہ ان کا والد شہید محاسبہ کرتے تھے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ دینی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری پلیٹ فارم پہ یہ سب جو پاکستان کی عوام ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم میں یکجا ہونا چاہیے اور دینی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں چلو کم سے کم علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے بیٹے کو علامہ شام صاحب کو آپ نے آگے نہیں لے کے آنا. کم سے کم آپ تحریک لبیک کو سپورٹ کر دیں، کم سے کم آپ سعد رضوی صاحب کو آگے لے آئیں، کسی کو تو لائیں نا. ہمارا علامہ جو ہے قائد علامہ شام الہی ظہیر، اس کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کم سے کم دینی جماعتوں کو تو سپورٹ کرو، چاہے کسی کو ووٹ ڈالو. ہم ادھر کالا رسول اللہ کا اور اللہ کے قرآن کا جو ہے وہ نظام لے کے آؤ. پاکستان میں صرف اللہ اور اللہ کے یہ جتنے بھی جو ہے پروپوگنڈے کفر کے، یہ ہم نے ناکام کرنے ہیں. یہ کیسے کرنے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے کرنے ہیں اور نبی پاک کے فرمان سے کرنے ہیں. یہ کیسے نظام آئے گا؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین پہ چلنے پہ آئے گا. اور ان کی جو دینی جماعتوں کی تحریک چلانے والے ہیں، کم سے کم بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ دیکھو، کسی دینی جماعت کا تو ساتھ دو. آپ کسی جماعت کا نہیں ساتھ دیتے، اوپر سے کہتے ہو پاکستان میں جو ہے وہ نظام چینج ہونا چاہیے، دنیا بھوکی مر رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے. جب تک آپ دینی جماعت کی سپورٹ نہیں کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جھنڈا اٹھانے والے کی سپورٹ نہیں کرو گے، یہ نظام نہیں بدلے گا. اللہ کے فضل و کرم سے میں گناہ گار ہوں، میری بات لکھ لیں انشاءاللہ. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2024 میں وہ حکومت بنا پائیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے؟ میرا خیال ہے نواز شریف آنے سے تو تھوڑی سی دھوم دھام ہو رہی ہے، لیکن خان صاحب کی بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے، کسی بھی سوشل میڈیا کے کون میں دیکھا جائے تو کون میں تو دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو بہت زیادہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو فی الحال تو نون لیگ کا ابھی تو ریچور ڈلا ہوا، دیکھو کہ اللہ کے کام ہے کہ کیا بنتا ہے. یہ تو آپ نے جس کو وزیر اعظم دیکھنا ہے علامہ ظہیر صاحب، جی میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حکومت بنا پائیں گے الیکشن 2024 میں؟ وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ دینی جماعتوں کا بھی اکٹھا کر رہے ہیں، جمعیت کے ساتھ تحریک لبیک کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں. جو ملی مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ملی مسلم لیگ ہے جو یہ سب جماعتیں وہ جتنی سراج الحق کو بھی کٹ کر رہے ہیں. ساری جماعتوں کو کہتے ہیں کہ ہماری جمعیت کو یا ساتھ لے کے چل جائے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، یا وہ بھی ہماری جمعیت کے ساتھ چلیں تو جمعیت کا اکٹھا الیکشن لڑا جائے. تو اگر یہ سب جماعتیں تو علامہ شام الہی ظہیر کے ساتھ چلیں پاکستان کے اندر، تو میرا خیال ہے نفاذ اسلام پاکستان پہ پاکستان قائم ہو سکتا ہے. علامہ شام صاحب جو ہے انشاءاللہ اس قوت میں کٹ کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوں. تو اور اگر یہ سب کٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم میں ہو جائیں جو علامہ شام صاحب کا نظریہ ہے، تو انشاءاللہ کیوں نہیں علامہ شام صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، صدر بن سکتے ہیں ملک کے، کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات میں بڑی پاور ہے. وہ چاہے وہ جب اللہ کے رسول کی بات کو لے کے میدان میں اتریں گے، دینی جماعتیں اس کا ساتھ دیں گی، تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، حکومت بنا پائیں گے، کیوں نہیں بنا پائیں گے؟ چلو، علامہ ظہیر صاحب کے لیے کوئی پیار برا محبت برا پیغام؟ جی، علامہ شام الہی ظہیر صاحب انتھک محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو ہے وہ اللہ پاک ان کو برکت دے، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. جو علامہ شام صاحب کا نیک جو ہے وہ دلی تمنا ہے کہ میں سب تحریکوں کو ساتھ لے کے چلوں، تو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.